तो काफ़ी सारे समुद्रों में मछली वगैरह का या इस किस्म का कारोबार करते थे, तो अक्सर वो समुद्र में उनका रहना होता था। तो जब एक दफ़ा उनकी कश्ती एक ऐसी जगह जाकर एक किनारे पर ठहरी जहाँ पर एक गिरजा था, तो जब वो उतर के वहाँ गए तो गिरजे में देखा तो एक शख्स जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका जंजीरों से बंधा हुआ गिरजे में। ठीक है। तो उसका चेहरा ऐसे था जैसे कह लें कि बहुत देव हैकल और बड़ा लंबा और चौड़ा और जंजीरों से बंधा हुआ था। तो आप उसके पास तशरीफ़ ले गए, पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं अपने बारे में कुछ बातें उसने की, पूछा हजूर के बारे में कि वो जो 10,000 कुदूसियों के साथ फरहान की वादियों से आने वाला था, आ चुका। इस किस्म की काफ़ी बातें हुई। खैर वो अल्लाह के नबी के जो साहबी थे वो हजूर के पास तशरीफ़ ले आए, तो आकर ये सारा हुलिया बताया। सारे हुलिये में हजूर ने फ़ौरन फरमाया कि वो दज्जाल है। नॉर्मल हम सुनते हैं कि आप हदीस बयान कर रहे हैं? जी जी हदीस बयान करो। किस किताब में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस नंबर है? बता देते हैं। नॉर्मल मैं पहले अगर आपको बयान कर दूं फिर आपको मैं सारे नंबर दूंगा, ठीक है? बाद में मुझे बीच में तोड़िएगा ना, सवाल अपने रख लें, बाद में दे दूंगा। तो नॉर्मल हमने सुन रखा है कि एक शख्स होगा, माथे पर काफिर लिखा होगा, एक आंख से काना होगा, एक आंख अंगूर की तरह उभरी होगी, बंदे को मारेगा, बीच में से चलेगा, फिर जिंदा कर देगा, पहाड़ों और बंजर जमीनों को सैराब कर देगा, बादलों से बारिश बरसाएगा, उसकी सवारियां जो होंगी बड़ी बड़ी सवारियां होंगी, उस सवारियों के मुतालिक भी आखिर में बताऊंगा। अब मैं ये जो हदीस आपको बताई है, इसमें वो जो गिरजे में बंधा हुआ शख्स जो था उसकी दोनों आंखें थी। आंखों का उसमें जिक्र उस हिसाब से सराहत से तो नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं फरमाया कि उसकी एक आंख थी और माथे पे काफे रे भी लिखा था, तो वो भी काफे रे भी नहीं लिखा था उसके माथे पर। उन्होंने आकर हुलिया हजूर को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये दज्जाल है। ये हो गया एक दज्जाल। दूसरे दज्जाल के मुतालिक एक दिन लोगों ने हजरत उमर को तलवार म्यान से निकाले हुए देखा और आप एक शख्स को ढूंढ रहे थे। तो पूछा गया कि क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि खुदा की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इब्ने सैयाद ही दज्जाल है, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। फिर हजूर ने उनको फरमाया कि हाँ जी इब्ने सैयाद। इब्ने सैयाद एक शख्स था, वो भी थोड़ा लंबा चौड़ा था, दोनों आंखें थी, काफिर रे भी नहीं लिखा था। तो वो उसके बारे में भी हजूर ने गुमान किया था। गो के बाद में हजूर ने उसको वापस ले लिया कि नहीं। और ये दो दज्जाल हो गए। तीसरा दज्जाल के मुतालिक हजूर ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया फतह होगा और उसके बाद दज्जाल निकलेगा। ये तीसरा दज्जाल है। चलें अभी 3 पर इत्तफाक करते हैं, और भी हदीसें हैं। अब चलते हैं उस हदीस की तरफ जो टर्निंग पॉइंट है, जहां पूरा दज्जाल दजल और हर चीज़ दर्ज की गई। हजूर ने सराहत के साथ उसको आखिरी ज़माने में बयान फरमाया। दूसरे दज्जाल के बारे में थोड़ा मैं पूछूंगा। इब्ने सैयाद को हज़रत उमर को किसने कहा कि ये इब्ने सैयाद दज्जाल है? हजूर ने उन्होंने कसम खाई कि खुदा की कसम इब्ने सैयाद ही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने सैयाद ही दज्जाल है। हजूर की तरफ उन्होंने बात मोड़ी। बाद में उसी हदीस में है कि हजूर ने इस बात को नहीं रजू किया कि नहीं, और साथ में दलीलें दी कि ये इब्ने सैयाद को उमर तुम कत्ल ना कर पाओगे क्योंकि इसको मसीहुद दज्जाल ने कत्ल करना है। साथ में आगे दलील भी हजूर ने दी। ठीक है, मैं जरा मुख्तसर करके ना टाइम बचा रहा हूँ। तो एक हदीस है जिसका नंबर है, मुस्लिम की हदीस है 73। उसमें ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो बातें मैंने आपको बताई है ना, काफिर माथे पर ये बंदे को मारेगा और फिर उसमें से चलेगा, तो कभी हजूर की आवाज़ ऊंची होती है और कभी नीची होती। जब हजूर ये बातें बयान कर चुके कुछ इसमें से, तो हजूर अंदर तशरीफ ले गए हुजरे में। वापस आए तो देखा तो साहबा डरे हुए थे। हजूर ने पूछा क्या हुआ? साहबा ने फरमाया कि हमें ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों से अभी वो दज्जाल हम पे हमलावर है। तो हजूर ने तसल्ली देते हुए फरमाया अगर वो मेरे होते आता है तो मैं दलील से उसका खात्मा कर दूंगा। खात्मा दलील से कर रहा है, दज्जाल आ रहा है, हजूर फरमा रहे हैं मैं दलील से खात्मा करूंगा। इसका मतलब है कि दज्जाल का खात्मा दलील से होना है, ये ज़हन में रखिएगा। तो जो साहबा थे ना, मुस्लिम की हदीस 73। तो साहबा ने पूछा कि अब अगर आप ना हुए और वो आपके होते हुए आया, तो हजूर ने फरमाया कि तुम सब मिलकर भी उसका खात्मा ना कर पाओगे। अगर तुमने उसके फितने से डरना है, बचना है, तो सूरतुल कहफ की पहली 10 और आखिरी रुकू पढ़ लो। अब जब हम वहाँ जाते हैं, हजूर ने बात को कुरान की तरफ मोड़ दिया। अब हम जाके वहाँ जब पढ़ते हैं कुरान करीम में, तो उसमें चौथी आयत सूरतुल कहफ की, उसमें है कि रहमान खुदा ने बेटा बना लिया, या अल्लाह का एक बेटा है। तो अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं है। अब ये है वो दजल जिसके बारे में बिल्कुल यही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तरफ बात को मोड़ा और दुनिया के सबसे भयानक दजल के मुतालिक हजूर ने इशारा फरमा दिया कि ये है दजल, इससे जमीन फट जाए और आसमान रज़ा रज़ा हो जाए। ये ऐसा दजल है कि अल्लाह का कोई बेटा है। अल्लाह तो ना जना गया, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उसका कोई बाप है, ना कोई बेटा है, वो तो बिल्कुल एक वाहिद है। तो इसलिए यह है दजल। अब ये दजल किया किसने है, ये पकड़ेंगे। जिसने दजल किया है वो दजाल है, सीधी बात है। तो हजूर की बात, फिर इनकी आंखों तक का जिक्र है आगे, आखिरी रुकू में गालिबन इनकी आंखों का भी जिक्र है, नीली आंखें। तो ये इसका मतलब समझ ये आई कि ये जो गारों वाले हैं सूरतुल कहफ वाले, यही दजाल है। और ये कौन है? साइको में, इन्हीं की आंखें नीली और हरी है, ये वही लोग हैं सारे। इसका मतलब है कि हजूर ने कुरान की तरफ बात को मोड़कर हमें बता दिया दजल और दजाल। दजाल कोई एक शख्स न ठहरा, कोई एक कौम। अब बाकी चीज़ों का क्या होगा, वो जो उसकी चीज़ों का, बाकी चीज़ें भी मैं आखिर में बताऊंगा, फिक्र ना करें।
اب حضور نے نا اس کی سواریاں بتائی. آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک سواری ہوگی دجال کا گدھا ہوگا. گدھے کے متعلق بتایا کہ وہ آگ کھائے گا. دنیا کا پہلا گدھا چارہ نہیں بلکہ آگ کھاتا ہے, اور آگ کھائے گا تو ذرا پیٹ میں جاتا ہے مال کا جو بھی کھاتا ہے انسان. تو پیٹ میں کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بیٹھیں گے, کمکمے روشن ہوں گے, آرامدہ سیٹیں ہوں گی, سائڈوں پہ کھڑکیاں لگی ہوں گی, اور پہلو سے لوگ اس میں سوار ہوں گے. لوگ اس کے اندر آگ کھانے کے باوجود بیٹھیں گے, جلیں گے نہیں. اس کے 2 کانوں کا فاصلہ 70 با کا ہوگا, ایک چھلانگ مشرق اور دوسری مغرب میں ہوگی. رفتار کے متعلق بتایا کہ بادلوں سے اوپر چلے گا. اب یہ گدھا جو ہے یہ ہے جہاز. کس نے بنایا ہے جہاز؟ سورۃ الکہف والوں نے, عیسائیوں نے. یہ ان کی سواری ہے, وہی ڈیٹو کاپی حضور کی, ایک بات بھی اس میں سے وہ مطلب نعوذ باللہ غلط نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا تھا کہ اس کا ایک اور اس کی سواری ہوگی جس پہ وہ ڈھیروں کے ٹنوں کے حساب سے مال لادے گا, شہروں کے شہر لاد لے گا, اور وہ سواری اس کی پانی میں ہوگی. اتنا کچھ اس کے اوپر وہ لاد لے گا کہ اس کے بوجھ سے وہ ڈوبے گا بھی نہیں, کیونکہ اس کے جو پاؤں ہوں گے حضور نے فرمایا گھٹنے گھٹنے پانی میں ہوں گے. جو اس کے آگے جھکے گا اس کے آگے وہ لاد دے گا, اور جو اس سے آگے ٹکرائے گا وہ اس کو پار کر دے گا, تو تباہ و برباد کر دے گا. تو جس کے آگے جو جھکے گا اس کو مال اتار دے گا. اب دیکھیں شپ کے اوپر یہ بات, گھٹنے گھٹنے پانی, حضور کی ماشاءاللہ یہ بات. اب یہ کس نے بنایا شپ؟ یہ کوئی ہمارے پاکستان نے بنایا نہیں, ایران نے بنایا نہیں, سعودی عرب نے بنایا نہیں, یہ بنایا دجال نے. یہ بھی ان کی بات حضور کی پوری ہوئی. اب ہم ان باتوں کی طرف چلتے ہیں جو حضور نے پہلے فرمائی. حضور نے فرمایا وہ بندے کو مارے گا, اس کے بیچ میں سے چلے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا. اب یہ بات کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو اکوپمنٹ ہے, یہ جو سارا جراحی کا نظام ہے, یہ جو انہوں نے بندے کو جو انستھیزیا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, پھر اس کے اندر آپریشن پورا بندہ کھول کے رکھ دیتے ہیں, اس کا دل چینج کر دیا, اس کا کچھ جو بھی اس کو ضرورت ہے پورے کا پورا کھولتے ہیں مار کر اس کو, اور پھر بعد میں جب وہ سیٹ ہو جاتا ہے پھر سی کر اس کو پھر ایسا وہ کیمیکل دیتے ہیں کہ بندہ پھر زندہ ہو جاتا ہے اور پھر چلنے پھرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بات بھی انہیں پر پوری ہو رہی ہے. بھائی ہم نے تو نہیں بنایا یہ نظام, نہ ہم بنا سکتے تھے مسلمان. پھر حضور نے فرمایا تھا کہ ایک آنکھ جو ہوتی ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی دائنی آنکھ, بائیں آنکھ ہوگی, دائیں ہوگی نہیں. اب یہ دائیں آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ علم کی طرف ہوتی ہے, یعنی کہ دین کی طرف, دینی آنکھ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوگی اس کی. تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی عیسائی ہیں تو نام کے عیسائی, لیکن یہ دہریہ ہو چکے ہیں. اب جو بائیں آنکھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیاوی, دنیاوی آنکھ ان کی بہت روشن ہے اور انگور کی طرح ابری ہوئی ہے, بھاسی ہوگی. اب یہ ساری باتوں کو جو میں نے بتائی ہیں دیکھ کر اس بات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ماتھے پر جو کاف فیرے لکھا ہے. اب ہم میں جو انجینئر بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ گیا تھا, اب ہم میں جو ایسا میرے جیسا کچھ سادہ ان پڑھ جاہل سا بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ کاف فیرے, اچھا یہ کافر ہے. حضور کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد میری تو کوئی ویلیو نہیں. تو یہ ہے وہ سارا نظام. اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ تم سب مل کر بھی اس کا خاتمہ نہ کر پاؤ گے. یہ بات آج پوری ہوئی. صحابہ حضور کے بعد 57 ممالک میں آج پھیل چکے, 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں. دجال نے حملہ کیا ہوا ہے, چھوٹا سا ایک قابض علاقہ ہے اس پر قبضہ کیا ہے, وہاں سے بمبارٹمنٹ کر رہا ہے اسرائیل فلسطین پر, چھوٹا سا, اور درمیان میں ہے سب کے, سارے حملہ کر دیں یا 2 بھی ملک حملہ کر دیں تو ختم, ملیا میٹ ہو جائے. لیکن کسی میں طاقت ہی نہیں ہے. حضور کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور نے اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ جو دجال ہے اس کا خاتمہ تم لوگ نہیں کر پاؤ گے. اور پھر یہ ایسی قوم ہے, اسی حدیث میں, بڑی لمبی حدیث ہے, وہ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو قوم ہے ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے کہ اسے لڑنے کی طاقت عیسیٰ ابن مریم کو بھی نہیں دی گئی. آنے والے کو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ وہی کر کے بتائے گا, اس پہ الفاظ ہیں, وہی کر کے بتائے گا کہ اپنے ماننے والوں کو احد پہاڑ کی اوٹ میں لے جا اور دعا ان کو کون مارے گا یہ بھی تو بتایا گیا نا حدیث میں. جی ان کو کون مارے گا یہ بھی تو بتایا گیا نا حدیث میں. ہاں, وہ اس کا خاتمہ مارنے کا بتا دیا حضور نے کہ دلیل سے مارا جائے گا. اور مارے گا کون؟ مسیح ابن مریم. اب آتے ہیں مارنے کی طرف. اب آپ کا جو سوال ہے دجال سمجھ آ گیا, دجل سمجھ آ گیا, اب مارنے کا دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مارنا تھا, مارا کہ نہیں مارا. احمدیہ, جماعت احمدیہ کے مطابق دجال یہودی ہیں. نہیں, عیسائی اور یہودی مل کے سارے. دونوں. جی ٹھیک ہے, اوکے. یہ ایک ہی چیز ہے. اچھا, اب مرزا صاحب نے اس دجل کو اور دجال کا مقابلہ, دجال کی چیزوں کو, اچھا چھوٹا سا معاف کیجیے گا, عقلی ناقص سوال ہے, تو ان دجال والی جو بھی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہے وہ تو ہم ساری یوز کر رہے ہیں. تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کون سا حرج ہے؟ اگر دجال کی چیزوں کو منع تو نہیں فرمایا تھا حضور نے. دیکھیں اس وقت اگر کہا جاتا نا کہ آخری زمانے میں ایک جہاز آئے گا تو صحابہ کو سمجھ نہیں تھی آ رہی جہاز کیا ہوگا. یا حضور فرماتے کہ اس زمانے میں شپ آئے گا, تو شپ کی سمجھ کس کو آنی تھی صحابہ کو؟ تو حضور نے نشانیاں بتائیں کہ یہ ہوں گی, اور ڈیٹو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. یا یہی لوگ ہیں جو آسمان میں بادلوں میں اسپرے مارتے ہیں اور بارش برسا لیتے ہیں. بھائی یہ بھی حضور نے نشانی بتائی تھی. بنجر زمینیں, ایسی زمینیں جن میں کبھی خزانہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک سال میں 3 فصلیں وہاں سے لے لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں ان پر پوری ہو رہی ہیں. یعنی ہم لوگ دجال دور میں جی رہے ہیں. ہاں جی, یہ مسیح کا دور ہے نا, مسیح اور مہدی کا دور. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مارا کیسے ہے دجال کو. دجال کے متعلق حدیث آتی ہے کہ دجال کو مسیح اسی حدیث میں مسلم کی 73 میں باب لد پہ پائے گا اور اس کا خاتمہ کر دے گا. باب لد پر پائے گا, مقام لد یا باب لد کے الفاظ ہے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, اسی کا بتانے لگا تھا, تفسیر اس کی بھی بتانے لگا تھا میں. کیا مسلم کی حدیث پڑھیں گے آپ تو اس میں لکھا ہے نا, میں اس لیے کلیئر کرنے لگا. اب دیکھیں مرزا صاحب ہے مسیح, اب مسیح آ گیا اور دجال لائے, یہ ہو نہیں سکتا تھا. اب جب مرزا صاحب قادیان میں تھے, جہاں مرزا صاحب ہیں, یہیں باب لد بھی ہونا چاہیے اور یہیں پر دجال کا آنا بھی ہونا چاہیے, اسی مقام پر. تو مرزا صاحب کی سچائی کی ہی دلیل ہے کہ اس دور میں وہاں پر عیسائی پادریاں, میں اب سمجھ لیا نا کہ قوم کون ہے. عیسائیوں نے بر صغیر پر قبضہ جب کیا ہے تو اپنے مشنریز ساتھ لے آئے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ پورے کا پورا جو یہ بر صغیر ہے اس کو ہم کریں گے قبضہ,
مشنری بنائیں گے اور ان کو عیسائی بنائیں گے تاکہ یہاں پر پھر وہ قبضہ کرنے میں حکومت کرنے میں آسانی ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسی وقت وہ آئے. ان کے مشنری جب آئے نا تو وہ انہوں نے آ کر اپنا جو آفس تھا نا, جو ان کا مین سینٹرل بنایا انہوں نے, وہ تھا لدھیانہ. تو ہمیشہ جیسے پرانی کتابوں میں مکہ کا نام بکا آیا, ٹھیک ہے, یاجوج ماجوج کا ٹھکانہ ماسکوس بتایا, یعنی ماسکو. تو اس لیے یہ جو الفاظ تھے نا حضور کی بات کے کہ وہ باب لد پہ اسے پائے گا, یعنی مرزا صاحب نے ان کو لدھیانہ میں ان کے ساتھ بہت سارے مناظرے کیے اور مناظروں میں ان کو شکست دی اور اس دجل کو ختم کر دیا, دجال کے اس دجل کو ختم کیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی تمہارے نبی آسمان پر گئے. یہ نبی کا کام ہوتا ہے, نبی کو لڑنے تو آتا ہی نہیں, تلواریں مارنے نہیں آتا یا گردنیں مارنے نہیں آتا, نبی دفاع کے لیے لڑنی پڑے تو لڑتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ حدیث آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے مانی بھائی نے لگائی تھی, اس میں ہے کہ یزا الحرب, کہ وہ جنگوں کو ختم کرے گا اور جنگ اپنے ہتھیار چھوڑ دے گی. تو وہ مرزا صاحب نے جنگوں کو بھی کوئی جنگ نہیں کی ایسے جیسے تلوار کی یا لڑائی والی, کیونکہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. حضور نے بتا دیا تھا کہ لڑنے کی طاقت نہیں ہے. پھر اس پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, دین کی تمام جنگوں کا بھی اختتام ہے. تو مرزا صاحب نے لوگوں کو منع کیا آتے ساتھ کہ یہ ان قوموں سے لڑائی نہ کرو, یہ ایسی قومیں یہ تمہیں پارا پارا کر دیں گی. اور پھر آخر میں لکھا تھا کہ سن کے یہ اعلان, اب جو جنگ پہ جائے گا ہزیمت اٹھائے گا. اب دیکھ لیں مرزا صاحب کے اعلان کے برعکس عراق نے پنگا لیا, ہزیمت اٹھائی. افغانستان نے پنگا لیا, ہزیمت اٹھائی. افغانستان ہو گیا, عراق ہو گیا, ایران دیکھیں اس کو بھی نست و نابود انہوں نے کر دینا ہے کسی نہ کسی دن. تو سیریا نے پنگا لیا, نست و نابود ہو گیا, کھنڈر بنا دیا انہوں نے. اب ان کی باری ہے. یہ فلسطین دیکھ لیں آپ نے, وہ پوری غزہ کی پٹی اڑا کے رکھ دی انہوں نے. جو امن من لوگ تھے وہ بھی تباہ ہو گئے, مکان ہر شہر ملیا میٹ کر دی انہوں نے. 100 بندے مارے انہوں نے, ویسے 70,000 بندہ مار دیے. تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بیوقوفی ہے. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کی عدالتوں میں جاؤ, وہاں سے پکڑو ان کو جا کے, وہاں یہ انصاف دیتے ہیں. یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا تھا نا ادھر ہجرت حبشہ پہ, تو فرمایا تھا کہ یہ انصاف پسند قوم ہوگی. تو تو حضور کو تو پتا تھا نا یہ دجال ہے, تو حضور نے فرمایا یہ انصاف پسند لوگ ہیں, تو اس نجاشی کے پاس جانا اور جا کر میرا بتانا, اس میں پناہ بھی دیں گے. تو پناہ لینے کا جو آپ نے سوال کیا تھا بیچ میں خدشہ کہ ہم ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, تو حضور نے تو ان کے پاس صحابہ کو بھیجا تھا جان بچانے کے لیے بھائی. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ حضور کو پہلے انبیاء سے 5 فضیلتیں دی گئی ہیں. پہلی فضیلت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور کے لیے پوری کی پوری دنیا کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا. اس وساست سے ہمیں بھی بنا دیا گیا, ہمارے لیے بھی پوری دنیا. تو یہ کسی کی قوم کی چیز نہیں ہے, دجل نہیں ہے, اس لیے ہر جگہ ہم جا سکتے ہیں, ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. سب ہمارا ہے, سب مسلمانوں کا ہے.